My name is Simha اور میرا آج کا جو اسائنمنٹ ٹاپک ہے وہ ہے اسینشیلزم. اسینشیلزم ہے اس کا مطلب اسینشیل جو ہے اس کا مطلب ہے لازمی ضروری وغیرہ. تو یہ ایک امریکن فلاسفی ہے جس کو ولیم بیگلے نے پیش کیا تھا اور یہ فلاسفی جو ہے یہ 1930 سے 1940 کے درمیان جو ہے ڈیولپ کی گئی. اس فلاسفی میں امریکہ کے لوگوں کی ثقافت، رہن سہن، ان کا رسم و رواج، ان کا کلچر جو ہے وہ اپنانے پر زور دیا گیا ہے اور اس فلاسفی کو ماننے والے جو ہیں وہ پوری دنیا میں موجود ہیں. اس فلاسفی کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے جتنے بھی مضامین لازمی ہیں وہ ان کو لازمی پڑھائے جائیں. اس میں اسٹوڈنٹس کے انٹرسٹ کو نہیں دیکھا جاتا ہے کہ آیا اسٹوڈنٹس ان کو پڑھنا چاہتے ہیں یا نہیں. اور یہ جو اس فلاسفی کے جو فاؤنڈر ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ بچے کے انٹرسٹ کو نہیں دیکھنا کہ یہ سبجیکٹ ان کے لیے لازمی ہے، آیا وہ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں یا نہیں، بلکہ اس کو پڑھانا ہے. اگرچہ بچہ جو ہے وہ اس چیز کو اچھا بھی نہیں سمجھتا اور اس میں انٹرسٹڈ بھی اگر نہ ہو تب بھی اس کو پڑھایا جائے گا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بچے کے انٹرسٹ کو دیکھا جائے تو پھر ایک صحت مند معاشرہ جو ہے وہ تشکیل نہیں دیا جا سکے گا. اور اگر ٹیچر خود سے جو چیزیں ان کے لیے ضروری ہیں وہ بچوں کے لیے کریٹ کرے گا، وہ ان کو سکھائے گا، تو پھر ایک صحت مند معاشرہ جو ہے وہ تشکیل دیا جا سکے گا. یعنی کہ ان کا یہ رول ہے کہ محنت اور مشقت جو ہے وہ علم کا فطری تقاضا ہے. جی کیری آن، جاری رکھیں. فنڈامنٹل پرنسپل اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ اسٹریس آن مینٹل فلاسفی، کہ یہ ایک جو ہے یہ مینٹل فلاسفی ہے. دوسرا یہ کہ نالج کمز فرام ہارڈ ورکنگ، کے طلبہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ نہ ہارڈ ورک کروایا جائے تاکہ وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں. اسی طرح جو چیزیں ان کے لیے مفید ہیں وہ ثقافت، وہ کلچر، یہ اپنانے پہ اس میں زور دیا جاتا ہے. اسی طرح وہ چیزیں بچوں کو سکھائی جائیں، ان چیزوں پر فوکس کرایا جائے جو ان کے فائدے کے لیے ہوں. اور اس میں جو ہے کریکلم کیا ہے اس میں، تو وہ ہسٹری ہے، لٹریچر ہے، میتھمیٹکس ہے، ٹیکنیکل ووکیشنل سبجیکٹس ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس میں اسینشیل ہیں، مطلب لازمی ہیں یہ ان کے لیے. اور ٹیچنگ میتھڈ اس میں کیا ہے، تو یعنی ٹیچر کا میتھڈ کیا ہونا چاہیے، تو وہ ڈائریکٹ میتھڈ ہے، لیکچر میتھڈ ہے، سوکریٹک میتھڈ، اور اسی طرح یہ ایک ٹیچر سینٹرڈ میتھڈ ہے. اور اسٹوڈنٹس کا کام اس فلاسفی میں یہ ہوتا ہے، اس ایجوکیشن فلاسفی میں، کہ وہ ٹیچر کی بات کو جو ہے وہ غور سے سنیں اور ٹیچر جو چیز سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ لازمی ہے کہ وہ ان کو سیکھیں. اور اس میں اسسمنٹ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو سائیکالوجسٹ ہیں اور بہت ایکسپرٹ ٹیچرز ہیں ان کے بنائے ہوئے جو ٹیسٹ ہیں وہ ہونے چاہیے، جس سے اسٹوڈنٹ کی مہارت جو ہے اس کا معیار جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے. اور کریکلم اس میں جو ہے وہ ریڈنگ ہے، رائٹنگ ہے، ٹریڈیشنل سبجیکٹس جو ہیں یہ سارے اس کے کریکلم اس میں آ جائیں گے. اور اس کے جو فاؤنڈر ہیں، ایکسپوننٹ ہیں، وہ ہیں ولیم بیگلے. جی ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پرینیلزم اور اسینشیلزم یہ دونوں ماضی کی روایات اور اسی کو لے کر چلتے ہیں، اسی کے یہ پرستار ہیں. تو اس میں جو اسینشیلزم میں اسٹوڈنٹ ہے تو اس کا جو ٹیچر ہے وہی اس کے لیے کل مرشد ہے، کامل مرشد. تو اسی کا وہ فرما بردار ہے، اسی سے وہ تمام علم و دانش کو سمیٹتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی کے تابع ہو کر رہتا ہے. جی نیکسٹ ہمارا جو نیکسٹ فلاسفی ہے وہ ہے پروگریسیوزم. جی نبیلہ احمد تھی ہمارے ساتھ، اگر وہ نہیں، جی آسمہ اگر آپ موجود ہیں تو. السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام. جی آج کی جو فلاسفی آف ایجوکیشن ہے اس میں پروگریسیوزم کو پریزنٹ کر رہی ہوں. اب اس میں السلام علیکم. جی وعلیکم میرا السلام. نام آسمہ ہے. جی جی. فلاسفی آف ایجوکیشن میں آج میں جو ٹاپک بیان کر رہی ہوں وہ ہے پروگریسیوزم. پروگریسیو جیسے پروگریس کرنا، ترقی کرنا، اسی سے یہ نکلا ہے. میننگ اس کا ہے ترقی پسند. اور جیسے یہ پریگمیٹزم اور یہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. اس کو جان ڈیوی نے پروڈیوس کیا ہے
مطلب وہی اسی نے یہ پیش کیا ہے. اس کے مین پرنسپلس جو ہیں سب سے تو یہ مسائل کو حل کرنے سے ریلیٹڈ ہے. ترقی پسندیدیت جو فلسفی ہے وہ اسٹوڈنٹس کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ مسائل کو خود سے حل کریں, یا ٹیچر ان کو ایسا ماحول فراہم کرے کہ وہ بچوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ اپنے مسائل کو حل کریں. دوسرا مین پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہے انفرادی طور پر یہ بچے کو ڈیولپمنٹ کے لیے یہ زیادہ فوکس کرتی ہے. جب ہم ایک لرننگ فیلڈ سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک آئیڈیل دنیا دکھائی جاتی ہے, لیکن جب ہم پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو وہاں ہمارے سامنے کچھ بہت ہی حقائق فیکٹس جو ہوتے ہیں وہ بہت طرح کے ہوتے ہیں. یہ فلاسفی اس بات پر فوکس زیادہ کرتی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو ریئل ورلڈ پرابلم کے لیے تیار کرنا ہے, وہ مسائل جن وہ خود سے حل کریں. جب وہ خود سے کسی چیز کو حل کریں گے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس کو سیکھیں گے. لرننگ بائی ڈوئنگ, جب بچے خود کوئی کام کرتے ہیں جیسے ہم ان کو بیان کر دیتے ہیں تو وہ ان کو زیادہ اچھے طریقے سے یاد نہیں رہتا, لیکن جب وہ خود سے اپنے ہاتھوں سے وہ چیز کریں گے, زیادہ مطلب اپنے مسائل کو حل کریں گے تو زیادہ بہتر طریقے سے انہیں ذہن نشین ہوگی, وہ اسے اپنے مائنڈ میں دیر تک رکھ سکیں گے. نیکسٹ یہاں پہ ہمارے پاس ہے جب بچے خود جذبات کرتے ہیں تو جو مختلف پروجیکٹ ہوتے ہیں مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز وہ پرفارم کرتے ہیں تو ان کی جو ایکسپیریمنٹل لرننگ ہو رہی ہوتی ہے وہ کچھ سی چیزوں کو ڈسکور کرتے ہیں, نئے نئے تجربات کرتے ہیں, نئی نئی چیزیں ان کو دریافت ہوتی ہیں تو وہ دیر تک یاد رہتی ہیں. اس سے ان میں کریٹیکل تھنکنگ پیدا ہوتی ہے, وہ چیزوں پر ریسرچ کرتے ہیں, ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, دلائل سے چیزوں کو ڈھونڈتے ہیں, تو ان میں ریزننگ اور لاجک زیادہ پیدا ہو جائے اور کریٹیکل تھنکنگ ان میں پیدا ہوگی. اور یہ گروپ ورک میں کرتے ہیں, یہ گروپ ورک کو بہت پسند کرتی ہے کیونکہ جب آپ آئسولیٹ ہو کے تنہائی میں کوئی بھی چیز آپ کسی بھی چیز سے کوئی مطلب ایک مسئلہ ہے آپ کو, اس سے آپ کوئی بھی چیز ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ اس کا اکیلے وہ حل تلاش نہیں کر سکتے, لیکن جب آپ گروپ ورک کریں گے تو سب ایک سے زیادہ آئیڈیاز آپ کے پاس ہوں گے, آپ کی سوچ لمیٹڈ نہیں ہوگی بلکہ بہت سی چیزیں آپ دوسروں سے سیکھیں گے اور کچھ چیزیں دوسرے بھی آپ سے لرن کریں گے. یہ فلاسفی ہوتی ہے دراصل یہ راٹ لرننگ یعنی جو مطلب رٹا لگا کے کچھ کوئی بھی چیز یاد کرتے ہیں اس کی مخالفت کرتی ہے, اس پر تنقید کرتی ہے. یہ فلسفی اس وقت متعارف ہوئی تھی جب لوگ جو تھے اس زمانے میں لکیر کے تیر بنے ہوئے تھے, بس جو چیز ہے اسی طریقے سے ہے, کچھ کریٹیوٹی نہیں تھی, کچھ بھی خود سے ایکٹیویٹی کرنے کو ماننے کو کوئی بھی تیار نہیں تھا. اس کے ایمز جو ہیں مطلب جو چیز ہم نے سن لی ہے بس اسی کو ریپیٹ کر دیں, یہ تھی خود سے ڈسکور کرنا, کریٹ کرنا. جان ڈیوی کا یہی نظریہ ہے کہ خود کام کرتے تھے, لرننگ بائی ڈوئنگ. لرننگ بائی ڈوئنگ. نیکسٹ اس کے ایمز آف ایجوکیشن ہے, اس میں ہوتی ہے ایک بچے کی ایک اسٹوڈنٹ کی ٹوٹل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, کسی ایک اس کی مطلب زندگی سے ریلیٹڈ جو کوئی چیز نہیں شامل اس میں ہوتی ہے, فزیکل بھی ہوتی ہے, مینٹل, سوشل, ایموشنل, مورل, یہ سب صلاحیتیں اس کی ایک ساتھ سے ان کی جو بیٹر جو ہے وہ نشو نما ہوتی ہے. اس کے علاوہ سوشل اسکل, جب بچے آپس میں مل جل کر کام کرتے ہیں, گروپ ورک کرتے ہیں, پرابلم کو سولو کرتے ہیں, ان میں سوشل اسکل زیادہ پیدا ہو جاتی ہیں, مطلب وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے بہیو کرتے ہیں. اس کے بعد پرسنالٹی کو ڈسپلے کرنا ہوتا ہے, جب تک اس کے اندر معاشرتی صلاحیتیں نہیں ہوگی وہ اپنی سوسائٹی میں اچھی طرح ایڈجسٹ نہیں کر سکے گا. کوپریٹو بیہیویئر ہوتا ہے بچوں کے, مطلب کچھ بھی مل جل کر کام کرنے سے لرننگ اچھی ہوتی ہے, بچوں کو آپس میں کوپریٹ کس طرح کرنا ہوتا ہے, ان کا رویہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ہو جاتا ہے, جب وہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, گروپ ورک کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے پازیٹیو بیہیویئر پیدا کرتی ہے. جب آپ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو لرننگ بائی ڈوئنگ کر رہے ہوتے ہیں, مختلف پروجیکٹ پر کام کرتے ہیں. یہاں پر ہم تجربات کر رہے تھے, جیسے ہم لیبارٹری میں کوئی بھی تجربہ کرتے ہیں, ہم غور و فکر کرتے ہیں, کریٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے, مختلف قسم کی صلاحیتیں سے مطلب استعمال کرنے کا موقع ملتا ہے. ہم افراد کے اس پاول بناتے ہیں کہ کچھ جمہوری معاشرے میں اپنا بہترین رول پلے کر سکیں. یہ ڈیموکریٹک سوسائٹی میں مطلب اچھے طریقے سے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. اس میں سب کو شامل کیا جاتا ہے, یہ ٹیچر سینٹرڈ نہیں ہوتا, یہ اس میں جو ٹیچر جو ہوتا ہے وہ گائیڈ اور کاؤنسلر ہوتا ہے, جو اسٹوڈنٹ بیس ہوتا ہے. ڈیموکریٹک مطلب اس میں ساری چیزیں سب طلبا کو شامل کیا جاتا ہے, جیسے اس کا جو کریکلم ہے وہ اس میں پروجیکٹ ہوتے ہیں, ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں, گروپ ورک ہوتا ہے, سوشل نیڈس کے ریلیٹڈ ہوتا ہے. اینڈ ٹیچنگ میتھڈ جو اس میں ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں ایکسپیریمنٹل, کچھ بھی چیزوں کا تجربہ کر کے. پروجیکٹ میتھڈ, 4-5 جو اسٹوڈنٹ ان کو پروجیکٹ دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. یہ اس کا میتھڈ ڈسکوری میتھڈ, کوئی بھی چیز آپ نے ڈسکور کرنی ہے, نئی تلاش کرنی ہے. اور پرابلم سالونگ, کوئی بھی چیز جو آپ کو مسائل جو پیش آ رہے ہیں آپ نے ان کو حل کرنا ہے. یہ ہے جان ڈیوی کا نظریہ پروگریسویزم.
جی ماشاء اللہ بہت زبردست انداز سے آپ نے پیش کیا بالکل. اب یہاں پہ دیکھیں آپ نے ٹیچنگ میتھڈ پڑھے تھے پیڈاگوجی میں، تو اس میں ہم نے پروجیکٹ میتھڈ پرابلم سالونگ میتھڈ کو پڑھا تھا. اب یہ جو دونوں میتھڈ ہیں یہ دونوں جان ڈیوی کے ہی پیش کردہ تھے اور اسی کے نظریہ تعلیم میں یہ استعمال کیے جاتے ہیں. اور پروگریسیوزم جو ہے وہ جدید نظریہ تعلیم پر بیس کرتا ہے، تو اس لیے یہ جدیدیت کی طرف ہی آتا ہے. اور جتنے بھی ماڈرن جو فلاسفیز یعنی جدیدیت کے نظریہ تعلیم ہے وہ ان کے ساروں کے اندر جو تعلیم ہے وہ چائلڈ سینٹرڈ ہوتی ہے، ٹیچر سینٹرڈ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اس میں مرکزی جو کردار ہے وہ بچے کو سمجھا جاتا ہے. جی نیکسٹ ہمارے پاس جو فلاسفی ہے وہ ہے ریکنسٹرکشنزم. جی نبیلہ احمد آپ پریزنٹ کریں ریکنسٹرکشنزم کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جو آج کی چوتھی فلسفی ہے وہ ہے ریکنسٹرکشنزم، یعنی کہ دوبارہ تعمیر کرنا. یعنی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وقت میں جو تبدیلی آتی رہتی ہے اس کے مطابق جو انسانی ضروریات ہیں وہ بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں. تو اسی طرح پھر اس کا جو اثر ہے وہ ہمارے نصاب پہ بھی پڑتا ہے اور اس کو وقت کی تبدیلی کے ساتھ بدلنا بھی ضروری ہو جاتا ہے. تو اس طرح جو وقت کی تبدیلی کے ساتھ جو نصاب کو کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے تو اس میں یہ ریکنسٹرکشن فلسفی کا جو ہے یہ کام کرتی ہے. تو اس کی جو فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں اس میں ہے ایسوسیٹیڈ ود پرومیٹیزم اینڈ اسینشلزم، یعنی کہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں اس فلسفی میں وہ آپس میں ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتی ہیں، آپس میں ملتی جلتی ہوتی ہے. جیسے پرنسپل ہو گئے، ان کی ٹیچرز میتھڈ ہو گئے، ان کی کریکولمز ہو گئی، وہ ساری آپس میں ملتی ہیں. اس میں ٹو کریٹ اے بیٹر سوسائٹی اینڈ ورلڈ وائڈ ڈیموکریسی، یعنی کہ اس میں جو بیٹر جو سوسائٹی یعنی کہ بہترین معاشرہ بنایا جاتا ہے اس میں، اور ورلڈ وائڈ ڈیموکریسی یعنی کہ اور جو تمام دنیا کو دیکھ کے پھر اس میں جو چیزیں ہیں نا وہ شامل کی جاتی ہیں. ایمفیسائز آن اے ڈیموکریسی انوائرمنٹ، اس میں بھی جو ڈیموکریسی یعنی کہ یکساں حقوق دیے جاتے ہیں، اس طرح کا ماحول بنایا جاتا ہے جس پہ زور دیا جاتا ہے سب کو یکساں حقوق دیے جائیں. ایڈریس دا سوشل کوسچنز، اور جو معاشی اور سوالات ہوتے ہیں اس پہ زیادہ ان چیزوں کی طرف دیکھا جاتا ہے. اس میں جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ سینٹرڈ رول ادا کرتا ہے، اسٹوڈنٹ سینٹرڈ فلسفی ہوتا ہے. اس میں سسٹم مسٹ بی چینج ود اوور آپریشنز، یعنی کہ جو اس کا سسٹم ہے یہ نہیں کہ جو ایک دفعہ بنا دیا ہے تو وہی رہنا ہے، نہیں، جیسے حالات اگر چینج ہوتے رہیں گے اس کا کریکولمز اور سسٹمز جو تعلیمی نظام ہے وہ اس کے ساتھ چینجنگ آتی رہیں گی، یعنی کہ یہ ریکنسٹرکٹ ہوتا رہے گا. اس کی جو کریکولمز ہیں اس میں یہ یونیورسل بکس ہوں گی، جیسے کہ جس میں انگلش، اردو، تمام یہ یونیورسل جو اسٹڈیز ہے نا وہ شامل ہوتی ہے. اس کی ٹیچنگ میتھڈ میں کوآپریٹیو لرننگ ہوتی ہے، یعنی کہ جب وہ سکھایا جاتا ہے یا اس میں ایک دوسرے سے کوآپریٹ کیا جاتا ہے. سینٹرل تھنکنگ ہوتی ہے، کریٹیکل تھنکنگز ہوتی ہیں جتنی کہ جو مختلف کریٹیکلز جو مشکلات تو ہوں گی اس میں جو بھی ہوگی اس کے بارے میں جو سوچا جائے گا، جہاں کوئی مشکل پیش آئے گی اس میں جو سوچنے کے مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں. اس میں پرابلم سولونگ میتھڈ ہوتا ہے. اس میں جو اس کے ایکسپوننٹ ہے اس میں جو یعنی کہ جو ان کو مانتے ہیں وہ ہیں کانٹ ہیں، فیئر ہیں اور برہمنٹ ہیں. جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو اس کے بعد مزید کوئی فرسٹ جو فلسفہ ہے فلاسفی پرینیلزم اس کو بیان کرنا چاہے تو ہے جی اسد اللہ کے نام سے جن ہیں. جی آپ پریزنٹ کریں پرینیلزم. وٹ از پرینیلزم؟ السلام علیکم. پرینیلزم ایک ایجوکیشنل فلاسفی ہے. پرینیل مینز ایور لاسٹنگ، ایسے آئیڈیاز جو ہمیشہ کے لیے ایگزسٹ اچھا یہ ورڈ جو نا پرینیا ہے، پرینیل نہیں پڑھیں گے ہم اس کو، وہ لیزم الگ ہے اور پرینیا الگ ہے. ٹھیک ہے جی جی. اوکے. اور یہ میم ٹوٹل اسے میں ریڈ آؤٹ کروں؟ نہیں آپ اسے نا 2 سے 3 منٹ میں وائنڈ اپ کریں. جی اوکے. یہ پرینیلزم ایجوکیشنل فلاسفی ہے جو اولڈ
कंसेप्ट हैं, आइडियाज़ हैं, मतलब कि उस फोकस करती है यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह इस तरह की चीज़ों पे। और ये फिलॉसफी जो है प्लेटो और अरिस्टोटल की जो आइडियलिज्म और रियलिज्म फिलॉसफी है उसमें से इसे फाइंड किया गया है। और ये एक टीचर सेंटर्ड फिलॉसफी है और लर्नर सेंटर्ड नहीं है। इसमें लर्नर जो है वो पैसिव होता है क्योंकि ये टीचर को एक अथॉरिटी समझते हैं क्योंकि उन्होंने नॉलेज ट्रांसफ़र करना होता है वन जनरेशन से एक नई जनरेशन को। और इसमें जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो ग्रेड बुक्स हो गई वो पढ़ाई जाती हैं। और इसकी लिमिटेशन ये है कि ये एक बैकवर्ड है और कंजर्वेटिव है, फिलॉसफी है, इनफ्लेक्सिबल है। इसमें इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है क्योंकि इनका ये भी कंसेप्ट है कि एजुकेशन सेम होती है जैसे लाइक एज ए ह्यूमन नेचर। तो इतना ही मैम मैंने किया है। जी ठीक है, जज़ाकल्ला। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था कि व्हाट इज़ फ़िलॉसफ़ी। हमने पहले तो इसको समझा कि फ़िलॉसफ़ी क्या है। तो फ़लसफ़ा बेसिकली ये होता है कि कोई भी मसला है किसी भी चीज़ पर जब एक फ़िलॉसफ़र गौर व फ़िक्र करता है, उसकी हकीकत तक जाने की कोशिश करता है, ठीक है, तो वो फ़लसफ़ी बन जाता है। और जिस चीज़ के बारे में वो हकीकत जानता है और उसके बारे में फिर अपनी ओपिनियन पेश करता है और रूल्स बनाता है और दलाइल और मंतक के ज़रिए वो उनका रूल जो है वो बनाता है, तो उसको एक फ़लसफ़ा कहा जाता है। और यही फ़लसफ़े जब तालीम में आते हैं तो वह एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी बन जाते हैं। अब जो तालीम और फ़लसफ़ा और जो तालीम है, उस तालीम का फ़लसफ़ा हो या जर्नल फ़िलॉसफ़ी हो, उनका मिजाज सेम होता है, रूल्स सेम होते हैं, सिर्फ नाम चेंज हो जाते हैं। अब एजुकेशन की हिस्ट्री में यानी फ़िलॉसफ़ी ऑफ एजुकेशन में जो 5 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, ठीक है, जो ज़्यादा मशहूर हैं, और उनमें से भी जो 4 हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस हैं, जिनमें सबसे पहले पेरेनियलिज्म, दूसरे नंबर पर एसेंशियलिज्म, तीसरे पर प्रोग्रेसिविज्म और चौथे पर रिकंस्ट्रक्शनिज्म। तो ये 4 ज़्यादा हैं। और 5वें नंबर पर जो है वो एग्जिस्टेंशियलिज्म है। वो एक अलग से उसकी खसूसियत है, वो जदीद मसाइल से उसका ताल्लुक़ है। और इसके अलावा 4 स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जिनको आपने सब ने बारी बारी प्रेजेंट किया। और यही हमारा आज का टॉपिक था कि व्हाट इज़ फ़िलॉसफ़ी एंड 4 फेमस स्कूल ऑफ थॉट्स ऑफ फ़िलॉसफ़ी, और उसके बाद 1 बाय 1 उनको प्रेजेंट किया गया। उम्मीद है कि आपके ज़हन में इनके कंसेप्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं तो कुछ ना कुछ इमेज जो है वो क्रिएट हो चुके होंगे। जी, जज़ाकल्लाह।